السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ اس وقت ہم ضلع پونچھ کی تحصیل منڈی کے دور افتادہ علاقہ سابجیاں محلہ شیخا میں موجود ہیں، جہاں ایک غریب کنبہ جو ہے اس وقت شدید مشکلات کا شکار ہے، چونکہ ان کا ایک بچہ جو ہے گزشتہ کئی عرصہ سے قدرت کی آزمائش کا شکار ہے، جس کی وجہ سے ان کے پاس اس کے علاج و معالجہ کے لیے وسائل نہ ہونے کے سبب سخت پریشانیوں کا سامنا کرنا پڑ رہا ہے۔ تو ہم سیدھا لیے چلتے ہیں اس کنبے کے پاس اور اس بچے کے والد کے پاس، ان سے ہم جاننے کی یہ کوشش کریں گے کہ کب سے یہ بچہ جو ہے وہ اس بیماری کا شکار ہے، کب سے جو ہے انہیں علاج کروانے کے لیے در بدر کی ٹھوکریں جو ہے وہ کھانی پڑ رہی ہے۔ تو ان سے ہم یہ جاننے کی کوشش کریں گے۔ چلیے سب سے پہلے ہم بات کرتے ہیں، اپنا نام بتائیے۔ السلام علیکم، عبد المجید شیخ۔ عبد المجید شیخ صاحب، اچھا یہ آپ کے بچے کی ایج کتنی ہے؟ ہمارے بچے کی 15 سال ایج ہے۔ اچھا 15 سال ایج ہے، کیا نام ہے اس کا؟ محمد عارف۔ جو یہ بیماری اس بچے کو گزشتہ کئی سالوں سے لگی ہوئی ہے، شروع سے آپ بتائیے گا، پہلے کیا آپ کا بچہ ٹھیک تھا؟ کب سے یہ بیماری شروع ہوئی ہے؟ کتنا علاج آپ نے کروا چکے ہیں ابھی تک؟ علاج سر بہت کروایا، پہلے تو بالکل ٹھیک ٹھاک تھا بچہ، وہ سکول میں بھی جاتا تھا۔ اچھا کتنی عمر تک؟ یہ 7 سال تک سکول جاتا رہا۔ 7 سال کے بعد تھوڑا یہ آہستہ آہستہ کمزور ہونے لگا، لاتوں سے چلنے سے چل نہیں پڑ رہا تھا یہ۔ پھر باقی بچے شکایت کرنے لگے یہ سکول میں نہیں پہنچتا۔ میں بولا بھائی کیا بات ہے؟ بولتا میرے کو لاتوں میں درد ہے۔ پھر میں نے ڈاکٹروں کے پاس شروع کیا اس کو چلانا، کوئی ڈاکٹر کچھ بولے، ادھر پونچھ میں، جموں میں، ہر جگہ ہم نے لے گئے۔ آہستہ آہستہ 2 سال کے بعد اس کو لاتوں میں بہت پرابلم ہوا، ٹیٹے میٹے اور باٹی لاتیں ہو گئی اس کو۔ پھر میں نے سری نگر میں اس کو کچھ علاج کروایا لاتوں کا، وہاں سے پھر سورے میں بھی لے گئے ہم، ہیڈون بھی لے گئے۔ خرچہ میرے پاس جتنا تھا وہ نے لگا دیا، آگے پیچھے لے گئے اس کو۔ اس کے بعد وہ بولنے لگے بھائی اس کا خرچہ آئے گا، لاتیں اس کے ٹھیک ہو گئے۔ اس کے بعد اس کے لاک میں پرابلم ہو گئی، جب کمر میں پرابلم ہوئی، ریڑھ کی ہڈی میں پھر ہم پنجاب میں گئے، وہ بولنے لگے آپ کا اگر اس کا صحیح علاج کراؤ گے بچے کا 7-8 لاکھ روپے لگے گا تو ہم اس کو ٹھیک کر دیں گے، کیونکہ لاتوں سے یہ جو سب درد یہ ریڑھ کی ہڈی میں گیا، اب اس کا آپریشن ہوگا۔ تو میرے پاس اتنا پیسہ نہیں تھا، اب 4-5 سال ہو گئے، تو یہ 4-5 سال اس کو ہو گئے، سر میں بیٹھ گیا ہے۔ تب تک چلتا تھا تھوڑا اور اس کے بعد ہم کو بہت دن بدن پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ ہمارے پاس پیسہ نہیں ہے اتنا، جتنے میرے پاس تھا ادھر مال شال بیچ کر یہ جو بھی کیا تو لگا دیا میں نے۔ اب نہیں، اب پرابلم ہوتی ہے اس کو اٹھانے چڑھنے ڈالنے میں، باتھ روم میں، کئی جگہ میں، لیکن ہمارے پاس کچھ اتنی گنجائش نہیں میں اس کا علاج کر سکوں۔ کتنے بچے ہیں آپ کو؟ بچے تو 3 ہیں۔ اچھا ہاں سر۔ لڑکے کتنے ہیں؟ لڑکے تو 2 ہیں۔ اچھا 2 لڑکے۔ دوسرا اس سے چھوٹا ہے بڑا؟ نہیں وہ بڑا ہے سر۔ وہ کیا کرتا ہے؟ وہ بس ایسی مزدوری کرتا ہے۔ ہاں۔ تو جب سے اس کو پرابلم ہوئی تب سے جب ڈاکٹر نے علاج کرنا شروع کیا تو کیا اس میں سدھار کیا آئی؟ سدھار اتنا آیا اس میں، جو لاتوں کا پرابلم تھی وہ لاتیں ٹھیک ہو گئی تھوڑا، لیکن لاک میں جو جمع کے لاک میں پھر اب چل نہیں پڑ رہا، نہ ادھر نہ ادھر، ایسے گرے گا اٹھا نہیں سکتے کوئی جگہ۔ ابھی ہم دیکھ رہے ہیں کہ ٹانگیں جو ہیں وہ جیسے کہ ڈسیبل پرسن کو ہوتی ہیں اس طریقے سے ہو گئی ہیں، پاؤں اس کے ٹیڑھے ہو چکے ہیں۔ تو کیا پہلے بھی اس سے زیادہ تھا معاملہ یا اس سے کم تھا؟ نہیں، اس سے تھوڑا زیادہ تھا۔ اس سے زیادہ تھا، لیکن اب تھوڑا پرابلم زیادہ ہونے لگا اس کو، کیونکہ میں نے علاج چھوڑ دیا، علاج نہیں ہو رہا، دوائی بھی نہیں ہو رہی، علاج بھی نہیں ہو رہا، تو اس کو پھر اب دن بدن پرابلم آ رہی، کیونکہ کھانے تھا اچھے طریقے سے کھاتا تھا، تو اب کھانے اس کے اوپر بازو بھی نہیں جا رہا۔ ہاں، اسی وجہ سے جب میں نے علاج چھوڑ دیا کہ 4 سال سے علاج چھوڑ دیا، اب جو ہے وہ زیادہ دن بدن جو ہے پرابلم ہو رہی ہے، کیونکہ میں اب جانا تھا ادھر پنجاب میں، جب وہاں ہڈیوں میں ڈاکٹر نے بولا تھا جنہیں علاج کرنا تھا، لیکن میرے پاس پیسے نہیں جاؤں گا۔ اچھا بچے کو کھانا کھلانا، واش روم لے کے جانا کس طریقے سے کرتے ہیں یہ سارا سلسلہ؟ بس یہ سلسلہ اٹھا کر یہ ماں کبھی لے جاتے ہیں اس کو، کیونکہ پھر بسترے میں بھی اس کو دونوں طرف سے، پہلے لاک میں ایسے پلٹی کرو پھر اوپر سے کرو، ہاں ایسے، تب بعد ادھر اٹھا کر لے جاتے باتھ روم میں، پھر وہاں سے کسی طریقے سے سیٹ پر بٹھالتے اس کو، پھر وہاں سے اٹھا کر اندر، بس جہاں بٹھا دیں گے وہیں بیٹھے رہے گا بیچارہ۔
ہاں تو اس سے پہلے کہیں آپ نے امداد جو ہے وہ نہیں، ہم نے کوئی کچھ نہیں امداد میرے سے کچھ نہیں ہوا، نہ میں نے مانگا کسی سے نہ ہوا، اچھا کیونکہ لاک ڈاؤن لگ گیا، چلو اس وقت میں نے کرنا تھا، آگے کچھ نہیں، میں نے کسی سے نہیں امداد شمداد کی۔ اچھا ہاں تو جب ہمارے ابھی جو ہے علاج کہاں چل رہا ہے اس کا؟ علاج جو ہے اس کو سے وہیں امرتسر لے جانا ہے اس کو، ہاں پنجاب میں، وہیں انہوں نے ڈاکٹروں نے بولا 7-8 لاکھ روپے خرچہ آئے گا تو اس کا علاج ہم کریں گے۔ جب میرے پاس پیسے نہیں بنا پھر میں ابھی دوبارہ گیا ہی نہیں، کیونکہ میرے پاس ہے ہی نہیں کچھ، تو کہ جاؤں کیسے۔ ہاں تو اب کیا چاہتے ہیں آپ، کیا ہونا چاہیے؟ سر یہ چاہتے ہیں اگر کچھ ہو جائے کچھ مدد تو پھر میں اس کی کچھ مدد کروں، کچھ علاج کرانا ہے، بچے کا سہارا بھی اس بچے کا ہے، چلو کچھ ہم بھی بزرگ کے 2 آدمی کا کچھ نہیں، ہمارے سے کچھ نہیں ہو سکتا، کون اٹھائے گا اس کو۔ آپ کے پاس زمین کتنی ہے؟ زمین بس یہی زیادہ سے زیادہ 1 کنال یا 2 کنال زمین ہے ہمارے پاس، وہ بھی مکانوں کے نیچے کچھ باڑی شاڑی ہے، بس اتنا نہیں ہے۔ ہاں کیونکہ ہمارا زمین کچھ تھا، وہ کچھ ایسے ہمارے بھائیوں نے کر دیا آگے پیچھے، انہوں نے اپنے نام کر دیا، ہمارے پاس کچھ نہیں۔ اچھا دیگر اخراجات جو ہے ادویات کی وہ کس طریقے سے آپ پورا کر رہے ہیں اس بچے کے لیے؟ بس یہی ہے، بس زمینداری کچھ مال مویشی تھا رکھا ہوا، بس اس کو بیچ چھیچ کے اب اپنا ٹائم پاس کر رہے ہیں، اپنا ٹائم پاس، مزدوری کرتا ہوں، کہیں کچھ دیہڑی لگتا ہے، اگر لگ گیا تو ٹھیک ہے، نہیں لگا پھر بھی بیٹھے، اللہ کچھ یہ مال مویشی جو کچھ تھا وہ بھی بیچ دیا، اب تھوڑا وہ بھی نہیں رہا اتنا۔ ہاں تو کیا لوگوں سے کیا امید رکھتے ہیں آپ، کیا ہونا چاہیے؟ لوگوں سے یہی امید رکھتے ہیں اگر کوئی کچھ حلف کر سکیں ہماری اس بچے کے لیے تو ہم اس بچے کو کچھ علاج کرائیں۔ ابھی تک جو ہے آپ کے گھر کا جو تمام تر نظام ہے، کھانے پینے کا دیگر سلسلے جو ہے کس طریقے سے آپ ابھی تک جو ہے چلا رہے ہیں؟ سر ہم نے ایک بھینس ایک گائے رکھی ہے، اسی کا ہم دودھ شودھ بیچ کر یہ وہ مکھن بیچ کر ٹائم پاس کرتے ہیں، کچھ اس کو علاج کچھ اپنا کھانے پینے کے لیے کچھ کرتے ہیں، باقی جو اس کے علاوہ تو ہے نہیں کچھ ہمارے پاس۔ آپ کہیں خود بھی مزدوری وغیرہ کرتے ہیں؟ مزدوری کرتے ہیں یہ، پھر اس کے چھوڑ کر کہاں جاؤں، پھر دور جا ہی نہیں سکتا، ادھر اگر مل جائے کہیں تو کام کر لیتا ہوں، کچھ یہیں کام کر لیتا ہوں، اور کیا کرنا میں، بس دور تو جا ہی نہیں سکتا۔ جو آپ کو تمام لوگ دیکھ رہے ہیں جی اس رمضان المبارک کی وساطت سے لوگوں سے کیا اپیل کرنا چاہیں گے؟ لوگوں سے یہ اپیل کرتے ہیں، ہم ہمارے پاس جو بھی تھا ہم نے یہی اپیل کرتا ہے کہ تھوڑا بہت کچھ ہو سکے ہم اس بچے کا علاج کریں، اس کا سہارا بن جائے، اس بچے کا علاج کروا دیں، اور لوگوں سے بس یہی اپیل ہے ہماری، اگر کچھ مدد ہو جائے تو میں اس بچے کا کہیں علاج کروا کر اس کو پھر سکول کے قابل بناؤں۔ اسکول جانے کا دل کرتا ہے آپ کو؟ ہاں کتنا دل کرتا ہے؟ بہت دل کرتا۔ گھر پہ پڑھنے کی کوشش کرتے ہو آپ ابھی؟ یہاں پہ ہے کوئی پڑھانے والا؟ ہاں کون ہے یہاں پہ درس؟ آپ کا اسکول کہاں پہ؟ پہلے آپ ادھر ہی جاتے تھے؟ ادھر ہاں۔ جاتے ہیں۔ اچھا تو آپ اسکول نہیں جاتے، اب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ پہلے کیسا محسوس ہوتا تھا، اب کیسا محسوس ہوتا ہے؟ اب بہت محسوس ہوتا ہے، میں بھی جاؤں گا اسکول پڑھنے کے لیے۔ آپ کے گاؤں کے بچے جاتے ہیں اسکول؟ ہاں آپ کے دوست جو اسکول جاتے ہیں؟ ہاں تب کیا فیل کرتے ہو؟ بہت کرتا ہوں جانے کا۔ اچھا من کرتا ہے اسکول جانے کا؟ ہاں پڑھنے کا من کرتا ہے؟ ہاں کھیلنے کودنے کا؟ ہاں تو کیا چاہتے ہو آپ لوگوں سے، کیا اپیل کرنا چاہو گے، کیا آپ کی مدد کی جائے، کس طریقے سے آپ کی مدد کی جائے جس سے آپ پھر سے ایک بار اپنے پاؤں پہ جو ہے وہ دوبارہ مدد کریں گے، میں چل پاؤں گا، علاج کرائیں گے۔ اچھا آپ کی مدد ہوگی تو آپ کا علاج ممکن ہو جائے گا۔ ہاں چلیے تو بہت بہت شکریہ۔ یہاں کا جو کنبہ ایک نہایت ہی غریب کنبہ ہے، 15 سالہ بچہ جو ہے اس وقت معذوری کی شکل میں یہاں پہ بیٹھا ہوا ہے، کافی عرصہ سے قدرت کی آزمائش کا جو ہے وہ شکار ہے، اور اس غریب کنبہ کو جو ہے کافی مشکلات کا جو ہے آج تک سامنا بھی کرنا پڑا۔ آپ دیکھ سکتے ہیں یہ شیر کشمیر انسٹیٹیوٹ آف میڈیکل سائنس سورا سری نگر ہاسپٹل کے جو ہیں یہ انہوں نے علاج معالجہ کے لیے یہ وہاں پہ کروایا ہے، جو کہ یہ میرے ہاتھ میں 2022 کا یہ جو ہے ایڈمیشن ان کی فائل ہے، اور اس کے بعد یہ 2019 کا ایڈمیشن فائل ہے میرے ہاتھ میں۔ جب انہوں نے یہ بچے کے علاج و معالجے کے لیے وہاں پر گئے تھے تو وہاں پہ کچھ علاج کرانے کے بعد
इस बच्चे की टांगों में थोड़ी सी सुधार तो ज़रूर आई है, लेकिन उसके बाद जो है बताया जा रहा है कि इसकी कमर में जो है प्रॉब्लम है, रीढ़ की हड्डी में जो है वो प्रॉब्लम आ रही है, जिसका ऑपरेशन होना है। और जिसके ऑपरेशन के लिए डॉक्टरों ने इनको ये सुजेस्ट किया है कि इस बच्चे को जो है अमृतसर अस्पताल में ले जाया जाए और वहाँ पे जो है इसकी रीढ़ की हड्डी का इलाज करवाया जाए। और इसकी रीढ़ की हड्डी का इलाज करने के लिए जो इसका ऑपरेशन होगा उसके लिए कम से कम इन्हें जो है 8 से 10 लाख रुपए जो है वो ख़र्चा वो बताया गया है। अब आप तमाम लोगों से गुजारिश ये है कि जो साहिब इस्ताअत हैं वो तमाम लोग इस बच्चे की मुश्किलात को, परेशानी को देखते हुए, और जो लोग अपनी औलाद का दर्द समझते हैं वो बखूबी ये समझते होंगे कि अपनी औलाद का दर्द किस तरीके से जो है वो माँ बाप को पहुँचता है, और छोटी सी तकलीफ़ भी जो है अपने बच्चे की माँ बाप को जो है वो बर्दाश्त नहीं होती है। किस तरीके से माँ बाप जो है वो हर एक मुमकिन कोशिश करता है कि वो अपने बच्चों को तमाम दुनियावी जो है वो खुशियाँ पहुँचा सके, तमाम दुनिया की जो चीज़ें हैं वो बच्चों के सामने पेश कर दे। अब उम्मीद तमाम लोगों से ये है कि ये बच्चा, ये तमाम जो है गरीब कुंबा आप तमाम लोगों से इमदाद का मुंतज़िर है। ये इस वक्त जो है बच्चा एक माजूर हो चुका है, माजूरी की शक्ल में है। 5-8 साल हो गए हैं ये बच्चा जो है घर पे बिस्तर अलालत पे पड़ा है, माजूरी की शक्ल में पड़ा है, इमदाद का मुंतज़िर है। जितना घर वालों से हो सका उन्होंने इलाज कराने की हर मुमकिन कोशिश की, अब इनके बस से बाहर हो चुका है। तमाम लोग स्क्रीन पर दिए गए अकाउंट नंबर पर ज़्यादा से ज़्यादा अपनी इमदाद पहुंचाकर इस गरीब कुंबे की इमदाद करें, ताकि इस 15 साला बच्चे की जो है वो इलाज मुमकिन हो सके, इसका ऑपरेशन मुमकिन हो सके, और एक बार फिर से ये बच्चा खुशी खुशी स्कूल जा सके और अपने पाँव पर खड़ा हो सके। आप तमाम लोगों का बहुत बहुत शुक्रिया। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमारे चैनल द उर्दू टाइम को सब्सक्राइब करना ना भूलें, और मज़ीद ऐसी ताज़ा तरीन ख़बरों को देखने के लिए बेल आइकन को ऑल पर सेट कर लें, ताकि आने वाली तमाम तर ख़बरों की नोटिफिकेशन आप तक पहुंचती रहे।